خوف یہ ان سب سے بنیادی جذبات میں سے ایک ہے جس کا ہم سب بحیثیت انسان تجربہ کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خوف دراصل کیا ہے؟ ہم اسے کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اور شاید سب سے دلچسپ بات یہ کہ کیا خوف ہمیں کبھی فائدہ بھی دیتا ہے یا ہمیشہ ہمیں دھوکہ ہی دیتا ہے؟ خوف در حقیقت انسانی بقا کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ ایک ایسی جبلت ہے جو لاکھوں سال کے ارتقاء کے ذریعے ہماری نفسیات میں گہرائی سے سما چکی ہے۔ جب ہمارے آباء و اجداد بیابانوں میں گھومتے تھے، یہ خوف تھا جس نے انہیں زندہ رکھا۔ اس نے انہیں شکاریوں، خطرناک ماحول اور خطرناک حالات سے چکنا کر دیا۔ دل کی تیز دھڑکن، پسینے سے لبریز ہتھیلیاں اور ایکٹیو سینسز جیسا کہ لڑائی یا پرواز کا رد عمل، یہ سب کچھ انہیں خطرے سے بچنے میں مدد فراہم کرتا رہا۔ بایولوجیکل نقطہ نظر سے خوف ہمارے دماغ میں کیمیکلز کی ایک آبشار کا نام ہے، خاص طور پر ایمیگڈالا میں موجود بادام کی شکل کا چھوٹا سا حصہ جو ہمارے جذبات کی پروسیسنگ کا ذمہ دار ہے۔ یہاں سے ایک ری ایکشن کی چین کا آغاز ہوتا ہے۔ دماغ ایڈرینالین کے اخراج کا اشارہ دیتا ہے جس سے ہمارے عضلات تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں اور یوں آپ کا جسم کارروائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مختصراً خوف ایک حفاظتی نظام ہے جو قدرت نے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے بنایا ہے، لیکن خوف ہمیشہ زندگی اور موت کے بارے میں ہی نہیں ہے۔ کیا ایسا ہے؟ کیونکہ آج ہم ایسی چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں جو ہمیں جسمانی طور پر نقصان نہیں پہنچاتی، جیسا کہ عوامی تقریر، ناکامی اور حتیٰ کہ کسی چیز کے کھو جانے کا خوف۔ یہ سب کچھ ہمارے اگلے دلچسپ سوال کی بنیاد بننے جا رہا ہے۔ خوف ناقابل یقین حد تک مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں جسمانی نقصان سے محفوظ رکھنے کے علاوہ یہ ہمارے حواس کو تیز کرتا ہے، ہماری فیصلہ سازی کی قوت کو بڑھاتا ہے اور یہاں تک کہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کر سکتا ہے۔ ایتھلیٹس مثال کے طور پہ اکثر خوف کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اصل حد سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یوں اپنے مقاصد کو کھونے یا حاصل نہ کرنے کا خوف ہماری کارکردگی میں ارتعاش پیدا کرتا ہے۔ سماجی نقطہ نظر سے مسترد ہونے کا خوف ہمیں تعلق استوار کرنے اور کمیونٹیز بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی طرح شرمندگی یا ناکامی کا خوف ہمیں اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے، زیادہ محنت کرنے اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے زیادہ لچکدار رویہ اپنانے پر مجبور کرتا ہے۔ ارتقائی نقطہ نظر سے خوف ہماری بہت سی جدید کامیابیوں کی بنیاد ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہمارے آباء و اجداد کو بھوک، بیماریوں یا اندھیرے کا خوف نہ ہوتا تو وہ زراعت، دوا یا آگ ایجاد کرنے میں اتنی محنت نہ کرتے۔ مختلف زاویوں سے دیکھا جائے تو خوف ایجاد، تخلیق اور ترقی کا محرک ہے۔ تاہم یاد رہے، تمام خوف مفید نہیں ہوتے۔ آئیے اب خوف کے تاریک پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں، یعنی ایسے معاملات جن میں خوف کا اگر غلط استعمال کیا جائے تو خوف ایک زہر بن کر سامنے آتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں خوف انسان کی تحریک کا باعث بنتا ہے، وہیں یہ انسان کو مفلوج بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہم فوبیاز کی بات کریں، یہ ایسے غیر معقول خوف ہیں جو لاکھوں لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں، جیسے مکڑیوں کا خوف، اونچائیوں کا خوف یا چھوٹی جگہوں کا خوف۔ حالانکہ یہ ایسے خوف ہیں جو فوری طور پر ہماری زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالتے، لیکن پھر بھی یہ خوف حقیقی محسوس ہوتے ہیں اور کئی دفعہ ہماری کمزوری بن جاتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے میں خوف کو اکثر کنٹرول کے آلے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سیاستدانوں نے طویل عرصے تک رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے خوف کا استعمال کیا، جیسا کہ جنگ کا خوف، جرم کا خوف اور کسی دوسرے شخص کا خوف۔ بالکل اسی طرح میڈیا آؤٹلیٹس خوف پیدا کرتے ہوئے ہمیں ٹیلی ویژن کی سکرین کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں اور اس طرح بے چینی اور سنسنی پھیلانے کا باعث بنتے ہیں۔
یوں خوف ایک ایسا ہتھیار بن جاتا ہے جو ہمارے خیالات کو تشکیل دیتا ہے، جس کے ذریعے ہم یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دنیا ہماری سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ہزاروں مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ خوف ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ناکامی کے خوف سے کتنے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ گہرائی سے سوچیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنے مواقع تھے جو ہم نے صرف اس لیے ضائع کر دیے کہ ہم خطرہ مولنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ یوں کہہ لیجئے، جب خوف چیلنجوں سے بچنے کا بہانہ بن جائے تو یہ انسان کو اس کی صلاحیت کے مطابق مقاصد حاصل کرنے سے روک دیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے اٹ از ناٹ فیلئر بٹ فیئر دیٹ کلز آور پوٹینشیل۔ ہاؤ ٹو ماسٹر فیئر، خوف پر قابو کیسے پایا جائے؟ لیکن راز یہ ہے کہ خوف کو آپ پر قابو پانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ خوف پر یقیناً قابو پا سکتے ہیں۔ اور اس پر قابو پانے کی چابی یہ ہے کہ جب کبھی بھی آپ خوف محسوس کریں تو ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، کیا یہ خوف عقلی ہے؟ کیا یہ میری حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا پھر مجھے کسی مقصد کو حاصل کرنے سے روک رہا ہے؟ خوف پر قابو پانے کا سب سے بڑا ہتھیار ایکسپوجر ہے، یعنی ان چیزوں کا لگاتار سامنا کرنا جو ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں۔ یہ چیز آپ کے دماغ کو دوبارہ منظم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ واضح کرتی ہے کہ سمجھا جانے والا خطرہ اتنا شدید نہیں ہے جتنا ہم پہلے محسوس کر رہے تھے۔ یاد رہے، ذہن سازی ایک حکمت عملی کا نام ہے، یعنی دماغی طور پر حاضر رہ کر اور اپنے جذبات سے آگاہی حاصل کر کے ہم خوف پر یقیناً قابو پا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ خوف ہم پر قابو پا جائے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، کرج، ہمت۔ یاد رہے، ہمت کا مطلب خوف کا موجود نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ خوف کی موجودگی میں عمل جاری رکھنے کا نام ہمت ہے۔ اور خوف پر قابو پانے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہمت ہے۔ خوف ایک دو دھاری تلوار ہے، یہ یا تو آپ کی حفاظت کر سکتا ہے یا پھر آپ کو قید کر سکتا ہے۔ یہ آپ کو عظمت کی طرف دھکیل سکتا ہے یا پھر آپ کو ایک مکمل زندگی گزارنے سے روک سکتا ہے۔ مہارت اس میں ہے کہ خوف کو اپنے فائدے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ اہمیت اس بات کی ہے کہ آپ فرق کرنے میں ماہر ہو جائیں کہ کب خوف آپ کا مددگار رہنما ہے اور کب یہ ایک مخالف قوت ہے جو آپ کو اپنا مقصد حاصل کرنے سے روکنے جا رہی ہے۔ لہٰذا آئندہ جب کبھی آپ خوف محسوس کریں تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا یہ خوف میری خدمت کر رہا ہے یا میں اس کی خدمت کر رہا ہوں؟ یاد رہے، خوف ایک ناگزیر حقیقت ہے، لیکن یہ آپ کو بناتا ہے یا توڑتا ہے، یہ مکمل طور پر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, hit button, comment and share. Until next time, keep thinking.